چینل سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ چوڑی دار نٹ، روسی ادیب انتون چیکوف کی فکر انگیز کہانی۔ روس کے ایک قصبے میں ریلوے اسٹیشن پہ نیا محافظ رکھا گیا۔ تعیناتی کے پہلے روز وہ ریلوے اسٹیشن کے قریب بچھی پٹری کی دیکھ بھال کے لیے گشت کر رہا تھا کہ اس نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا سا آہنی اوزار تھامے پٹری کو زمین میں نصب کرنے والے چوڑی دار نٹ کھول رہا تھا۔ محافظ نے اسے پکڑا اور اسے تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے گیا۔ تفتیشی افسر: کیا تم جانتے ہو کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ کتنا خطرناک ہے؟ تم پہ ہزاروں بے گناہ لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کا الزام ہے۔ ملزم: اتنا بڑا الزام؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو صرف ایک نٹ کھول رہا تھا جو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، نہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تفتیشی افسر: تم نٹ کیوں کھول رہے تھے؟ ملزم: میں ایک ماہی گیر ہوں اور مجھے مچھلی پکڑنے کے دوران جال کو پانی میں ٹھیک طرح سے پھینکنے کے لیے جال کے کناروں کے ساتھ کوئی بھاری چیز لٹکانے کی ضرورت ہوتی ہے، تو بطور وزن میں نٹ اس جال کے ساتھ باندھ دیتا ہوں۔ تفتیشی افسر: تم نے ایسی وزن دار چیز خریدی یا خود بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ ملزم: جال کے لیے زیادہ وزنی چیزوں کی ضرورت اکثر رہتی ہے اور میں ایک غریب مچھیرا ہوں۔ چوڑی دار نٹ کو کھولنا، خریدنا یا بنانے سے زیادہ آسان ہے اور پورا قصبہ ایسے ہی کرتا ہے۔ تفتیشی افسر: یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ پاگل پن کی انتہا ہے۔ تم سب لوگ مل کے کیا کر رہے ہو؟ اور سارے گاؤں نے تمہاری طرح چوڑی دار نٹ چوری کیے ہیں تو پھر ٹرین ضرور الٹ جائے گی۔ ملزم: نہیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ ہم ایک طرف سے نٹ کو کھولتے ہیں اور دوسری طرف سے اس کے سامنے والے نٹ کو لگا رہنے دیتے ہیں۔ اس طرح باری باری ہم اس ترتیب سے نٹ کھولتے ہیں تاکہ ریل کا بوجھ تقسیم ہو جائے۔ ہم نے یہ بات اسکول میں فزکس کے لیکچر میں اس وقت سیکھی جب ہم چھوٹے تھے۔ تفتیشی افسر: کچھ بھی ہو، تم لوگوں کے اس کام سے ریل اور انسانی جانوں کو خطرہ ہے۔ اور کیا تم لوگ ان تمام چوڑی والے نٹوں کو جال کے نیچے لگا کے مچھلی کے شکار کے لیے استعمال کرتے ہو؟ ملزم: میں اور میرا بھائی انہیں شکار کے لیے استعمال کرتے ہیں اور ہمارا پڑوسی اسے میر کے گھر اور تھانے کے تالے اور کنڈیاں بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تفتیشی افسر: یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہارا پڑوسی ایسا کیوں کرتا ہے؟ ملزم: میر نے اسے اپنے گھر اور تھانے کے دروازوں کے لیے نئے تالے بنانے کو کہا ہے، لیکن اس میر نے اسے پیسے نہیں دیے، اس لیے اس نے بغیر کسی خرچ کے تالے بنانے کا طریقہ سوچا اور اسے ٹرین کے خالص لوہے کے چوڑی دار نٹ سے بہتر کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ تفتیشی افسر: بلا شبہ اس کے پاس اس کا کوئی اور حل نہیں تھا، لیکن میر نے جب وہ چوڑی دار نٹ دیکھے تو کیا اس نے تالا ساز سے پوچھا کہ تم نے انہیں بنانے کے لیے رقم اور سامان وغیرہ کا بندوبست کیسے کیا؟ ملزم: نہیں، میر کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف نئے تالوں سے غرض تھی اور وہ اسے مل گئے۔ تفتیشی افسر: ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑی آفت آنے سے پہلے ہی سارا معاملہ دریافت کر دیا۔ میں اس قصبے میں بچھی ریل کی پٹری پہ پہرا دینے کا حکم جاری کروں گا تاکہ آئندہ کوئی چوڑی دار نٹ کو کھول نہ سکے۔ ملزم: ٹھیک ہے، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ ہمارے لیے پھر بھی کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں اپنے ساتھ والے گاؤں سے چوڑی دار نٹ مل جائیں گے، ہم ان سے سستے داموں خرید لیں گے۔ تفتیشی افسر گھبراہٹ اور غصے سے کانپتے ہوئے ملزم سے پوچھنے لگا: یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا وہ بھی تمہاری طرح نٹ چوری کرتے ہیں؟ ملزم: جی جناب، ریل کی پٹری کے آس پاس کے تمام دیہات ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہاں ان کو شکار کے لیے استعمال کرنے والے، انہیں بیچنے والے اور ان کے ساتھ تالے بنانے والے بھی ہیں۔ ہم سب ایسا کرنے پہ مجبور ہیں جیسا کہ ہمارے پاس کوئی متبادل وسائل نہیں ہیں، حتیٰ کہ ہمارے پاس سستی ترین چیزیں خریدنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی بقا کے لیے ریل کے چوڑی دار نٹ کو ہی کھولنا ہوگا۔ تفتیشی افسر: اگر سرکار آپ کی معقول تنخواہیں مقرر کر دے تو کیا تم لوگ چوڑی دار نٹ چوری کرنا چھوڑ دو گے؟ ملزم: مجھے خوف ہے جناب کہ یہ نٹ کھولنا سب کی پختہ عادت بن چکی ہے۔ اگر آپ کو چوڑی دار نٹ کی چوری سنجیدگی سے روکنی ہے تو پھر آپ کو بچپن سے ہی تعلیم دینی چاہیے کہ بڑے ہو کے انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نوجوانوں کی محرومی تب ختم ہو جائے گی اور انہیں گھر کی دہلیز پہ انصاف، کام اور مناسب تنخواہ مل جائے گی تو کبھی وہ چوڑی دار نٹ چوری کرنے کا سوچیں گے نہیں۔
تفتیشی افسر: میں یہ ساری تجاویز اپنی رپورٹ میں لکھوں گا اور پھر دیکھتے ہیں کہ گورنر کیا کرتا ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر نے فائل بند کر دی اور اگلی ٹرین پہ سوار ہو گیا جو دارالحکومت کی طرف واپس جا رہی تھی۔ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے تفتیشی افسر اپنے آپ سے کہنے لگا، کاش ہم جلد از جلد فیصلہ کر لیں کیونکہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ معاشی محرومی اور دکھی لوگ یہ کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ انہی سوچوں میں غلطاں تفتیشی افسر نے ریل کی پٹری کے کنارے کھڑے ایک چھوٹے بچے کو دیکھا اور وہ ہنس رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 چوڑی دار نٹ تھے۔ یہ دیکھ کر تفتیشی افسر گھبراہٹ میں کانپ اٹھا اور زور سے چلایا، ریل روکو، ریل روکو! لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ تصادم کی بھیانک آواز پہ چیخ و پکار کا شور مچ گیا اور ٹرین الٹ گئی۔ چھوٹے لڑکے نے انجانے میں آمنے سامنے کے دونوں نٹوں کو کھول دیا تھا۔ اس نے وہی کیا جو قصبے کا ہر فرد کرتا آ رہا تھا، لیکن اسے اس کام کی خطرناکی اور انجام کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ بچہ غریب پیدا ہوا اور نہ سکول گیا اور نہ ہی اس نے فزکس کا کوئی لیکچر سنا تھا۔ حادثے کی تحقیقات میں لکھا گیا کہ ریل گاڑی کے حادثے کا ذمہ دار غریبی اور جہالت کا شکار ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی پرورش ایک ایسے گاؤں میں ہوئی جو چوڑی دار نٹ چوری کرتا تھا، لہٰذا نٹ کھولنا ہی ٹرین الٹنے کا سبب بنا۔ یہ کہانی مجھے کراچی کے اس واقعے کے بعد یاد آ گئی جب 3 بچوں کو ریلوے ٹریک پہ آہنی پٹری کو جوڑنے والے کچھ حصے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا۔ ان کی ویڈیو بھی سامنے آئی جس میں وہ اوزار لے کر پٹری کے گرد حصوں کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دیوار پہ بیٹھے لوگ بھی انہیں دیکھ رہے ہیں۔ دور سے کسی نے ویڈیو بنا کے انہیں یہ حرکت کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا ان معصوموں کو بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کی حرکت کس قدر تباہی لا سکتی ہے؟ یا پھر ان کی مجبوریاں زیادہ اہم تھی، یا پھر ان کا نشہ زیادہ اہم تھا؟ حقیقت جانے بنا ہم فیصلہ صادر نہیں کر سکتے۔ کچھ بھی تھا، لیکن جب حالات اس نوبت تک آ جائیں کہ لوگ اپنی مجبوریوں کے لیے دوسروں کی جانیں لینے پہ تل جائیں، تب سوچنا تو بنتا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ اس معاشرے کو درست کرنے کے لیے بھی ہمیں اقدامات اٹھانے چاہیے، ایسے اقدامات جو دور رس ہوں۔ وہ وجوہات تلاشنی ہوں گی اور ان کا تدارک کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ایسی سوچ جنم لیتی ہے۔ بھوک بہت ظالم ہے، کچھ نہیں دیکھتی۔ غربت انسان سے کچھ بھی کروا سکتی ہے۔ ایک بھرے پیٹ والا نہ تو بھوک کا مطلب سمجھ سکتا ہے اور نہ ہی ایک دولت مند شخص غربت کے معنی جان سکتا ہے۔ یہ اسے ہی پتہ ہوتا ہے جو اس حال سے گزر رہا ہو۔ عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ نشہ کرنے والے ہر چیز چرا لیتے ہیں، کچھ بھی کر جاتے ہیں، انہیں کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ نشہ کرنے والے بھی کہیں باہر سے نہیں آتے، یہ ہمارے معاشرے کی پیداوار ہیں اور ان کے نشہ کرنے کی بھی مختلف وجوہات ہوتی ہیں۔ اکثر اس نشے کے پیچھے معاشرتی بے حسی، اپنوں کی طرف سے لگائی ہوئی ٹھوکریں ہوتی ہیں جو انہیں نشہ کرنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ دنیا سے تنگ آ کے سکون کی تلاش میں لوگ یہ راہ اپنا لیتے ہیں۔ معاشرہ اگر ٹھیک ہو جائے تو یہ ساری معاشرتی برائیاں بھی دم توڑ جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ سالوں پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، تب بھی معاشرتی برائیاں موجود تھیں، بس ان کی تعداد کم تھی۔ ان کو مکمل طور پہ ختم تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کو کم ضرور کیا جا سکتا ہے۔